بحیثیت انسان کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں پر کیسے قابو کریں، ہمارے ہاں جو دل میں وسوسے آتے ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، ان پر کس طرح سے قابو پایا جائے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، اپنے دل میں آنے والے خیالات کو روک نہیں سکتا، دل میں جو وسوسے پیدا ہوں ان کو روک نہیں سکتا، کمزوری اس کی یہ ہے۔ پھر انسان پریشان تو اس بات سے ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ شیطان کے حوالے سے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ شیطان تمہارے جو جسم میں رگیں ہیں ان میں گردش کر رہا ہے، یجری کمجر الدم، جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اس حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت اہم ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7470، اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، دیگر ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ بہت اہم روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے، میری امت کو یہ رعایت دے رکھی ہے کہ ان کے دل میں جو وسوسہ آئے اللہ تعالیٰ اس وسوسے پر ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ دل میں آنے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ میری امت سے مواخذہ یا پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا، ہاں جب تک وہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں، اس کے مطابق بات نہ کر لیں، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان رحمت ہے ہم سب کے لیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں پر، ان خیالات پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے وہ کام نہ کرو، اس وقت تک تمہیں معافی ہے۔ اب وہ سارا معاملہ کہ وہ شیطان وسوسے دل میں پیدا کرے، دل میں خطرات ڈالے، اس کا کوئی بھی معاملہ نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان پر تمہاری کوئی پکڑ۔ اب اس میں یہ کہ جو بے اختیار خود بخود دل میں خیال آ جائے، جس میں ذاتی ارادہ شامل نہ ہو، یہ تو تمام شریعتوں میں قابل معافی ہے۔ اور اپنے اختیار، اب جو معاملہ ہے اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں تصور کرنا برائی کا، دل میں برا ارادہ، برا گناہ، کوئی بھی برا معاملہ سوچ لینا، یہ ہماری شریعت میں بھی اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک ہم اس کے مطابق کوئی زبان سے عمل نہ کریں، کوئی جسمانی عمل نہ کریں، تب تک یہ ہماری شریعت میں قابل معافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بھی کوئی برائی سوچ لیں، اپنے اختیار سے بھی کسی برائی کا ارادہ کر لیں، دل میں پورا ایک پلان کر لیں، لیکن جب تک اس پر عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معافی ہے، چھوٹ ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی حلم ہو سکتا ہے، اس سے بڑی حلم کی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ سب چیزوں پر قادر ہے، وہ تو فوری پکڑ لے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو کس قدر عادل ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر مہربان ہے، اس کا عدل کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ سزا دے، فوری طور پہ نواز دے، لیکن اس کی مہربانی اور اس کی رحمت یہ ہے انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو وہاں سے اجر مل جاتا ہے۔ وہ نیکی کر لے تو اس کی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ پر وہ انسان کو 10 گنا 70 گنا بے حساب نواز دیتا ہے۔ اور انسان گناہ کا ارادہ کر لے، گناہ کا ارادہ کر لے لیکن اس پر عمل نہ کرے، اور پھر اس گناہ کے ارادے سے بھی باز آ جائے، تو وہ بھی ہمارے ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر بھی بیٹھے تو پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ فرشتہ دوسرے فرشتے کو روکے رکھتا ہے کہ یار ابھی نہ لکھنا، کیا پتہ یہ توبہ کر لے۔
گناہ کر چکنے کے بعد بھی نیکی کے معاملے میں ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی گئی، گناہ کے معاملے میں گناہ کر بھی چکا ہے تب بھی فرشتہ دوسرے فرشتے کو روک رہا کہ نا ابھی نہ لکھنا، شاید یہ ابھی توبہ کر لے، شاید یہ ابھی توبہ کر لے۔ اور جب کافی دیر گزر جاتی تو پھر وہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اور پھر کمال اس پر یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے جہاں کرامن کاتبین نے لکھا ہے۔ اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ وہ یہ جملہ کتنا حسین، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میان دو کریم، اے اللہ تو بھی کریم تیرا رسول بھی کریم۔ ہم تو شکر ادا کریں، خوشیاں منائیں کہ دو کریموں میں ہمارا معاملہ ہے، دو کریموں میں ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے احاطے میں رکھے، ہمیں غلطیوں سے خطاؤں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔